اجتماع ہو رہا ہے جیسے کراچی کا ہوتا ہے یا رائے کا اجتماع ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ پورا ایک نیٹ ورک ہے. پوری دنیا میں دین کو کس طرح سے پھیلانا ہے اس کی فکر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ اس غیر مسلموں کے لیے جو اسلام دشمن ہے، غیر مسلم میں بھی یاد رکھو ہر شخص اسلام کا دشمن نہیں ہوتا، بعض نیوٹرل ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہوتے ہیں. وہ اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کے پسند نہیں کرتے. وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، لوگوں کی ذاتی رائے کے قائل ہیں، لیکن اگر لوگ دین پر آنا شروع کر دیں تو پھر وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اسلام دشمن قوتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کی مشنریز فری میں پوری دنیا میں کیسے کام کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو مشنری ہے کام کرنے کے لیے اسلام کے بعد وہ عیسائیوں کی ہیں، عیسائیوں کے مبلغین ہیں جو کرسچینٹی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور بھی ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ مبلغین ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط نیٹ ورک ہے وہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. وہ سب تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اس میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جاتے ہیں. نہیں بھی دل چاہے تو آدمی کہے یار ہم بھی تھوڑا سا. ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں، کوئی خاتون ان کے ساتھ پڑھتی تھیں جرمنی میں، تو وہ خاتون ان سے ملنے کے لیے آ گئی یہاں. تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو جتنے میرے دوست جو ملنے نہیں آتے تھے سب مجھ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. آج یہی بیان ہوگا، بس سمجھ رہے ہیں، اسی قسم کا ہلکا پھلکا سا بیان ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ آئے بھی نہیں ہیں وہ اجتماع کی وجہ سے. تو وہ جرمنی سے خاتون آئی، وہ آئیں تو پاکستان کسی کام سے تھیں، لیکن ان سے ملنے کے لیے بھی آئیں نا کہ بھئی کلاس فیلو تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جب وہ ملنے آئی تو بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے کہ بھائی ہم ان کو لے جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یار میں ان کو مروڑا دکھا کے لاتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں ان کو کیماڑی دکھا کے لاتا ہوں، کوئی قائد اعظم کی مزار کی سیر کرا کے آتا ہوں. تو ان کی جو مشنریز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ان کے جو مبلغین ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، مس گیدرنگ ہوتی ہے، پھر وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، اس کے فنڈ ملتا ہے باقاعدہ. جبکہ مسلمانوں کی جو تبلیغ ہے آپ اس میں دیکھ لو، اسلام زندہ کیوں ہے؟ ایسے ہی تھوڑی زندہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر کوئی مذہب حقیقی معنوں میں زندہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے، باقی مذاہب زندہ ہی نہیں ہیں. بہت کم ان کی تعلیمات رہ گئی ہیں، ان کے فالوورز بہت کم، اور وہ جو تھوڑے سے فالوورز ہیں وہ بھی اپنے مذہب کی پوری تعلیمات کو فالو نہیں کرتے. آپ دیکھو ہمارے ہاں جب اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، ایک نماز ہے، اسلام کے 5 ارکان میں کلمہ توحید کے بعد پہلا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. کتنی مشکل عبادت ہے یہ. غیر مسلموں کے ہاں ہفتے میں 1 دن عبادت ہوتی ہے، چرچ چلے جاؤ. یہودی بھی ہفتے میں 1 آدھ دن، جو یوم السبت کو سیٹرڈے کو عبادت کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو کرتے ہیں. 5 ٹائم چرچ اگر جانا لازمی کر دیا جائے عیسائیوں پر تو کوئی جائے گا؟ بلکہ جو ہفتے میں 1 دفعہ جا رہے ہیں وہ بھی کہیں گے بھائی ہم وہ بھی نہیں جائیں گے. اب ہندوؤں کا یہ نہیں ہے کہ 5 ٹائم مندر میں حاضری دو روز، ان کے ہاں بھی بہت کم ہے، ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، اور یہ سال میں 1 آدھ دن کوئی بڑا دن منایا جاتا ہے. باقی انہوں نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ بھائی مندر آنے کے بجائے گھر میں بھی رکھ سکتے ہو بھگوان کو، بھگوان کے ساشے آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. بڑا بھگوان مندر میں ملے گا آپ کو، بھگوان کی چھوٹی پیکنگ میں بھگوان آپ کو گھر میں رکھ لے گا. اسی کے سامنے صبح مٹھائی رکھ کے چلے جایا کرو. تو ایک تو 5 ٹائم عبادت کرنی نہیں ہے انہوں نے، بہت زیادہ دن میں 2 دفعہ کر لیں گے، بہت زیادہ ہو گئی. برما میں تھا تو روزانہ 2 ٹائم ان لوگوں کی اذان کی آواز آتی تھی مجھے. برما میں بدھسٹ ہے نا، تو وہاں تھائی لینڈ میں بھی ہے، کہیں کہیں اذان کی آواز آتی ہے. ان کی جو اذان ہے اس کو ہم اذان تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال مجازن کہہ سکتے ہیں. تو برما میں بھی 2 ٹائم اذان کی آواز آتی تھی.
تو میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ 2 ٹائم جو اذان ہے، کون ہے جو صبح صبح اٹھ کے اتنی ہمت کر رہا ہے؟ پھر اذان بھی ان کی ٹھیک ٹھاک لمبی، بہت لمبی اذان. میں نے کہا بڑی ہمت ہے. انہوں نے کہا ہمت نہیں ہے، ریکارڈنگ چلتی ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے رکھ کے ان کا جو موزن ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تو کون اتنا لمبا پڑے وہ پھر ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہماری اذان کیسی ہے؟ 5 ٹائم اذان ہوتی ہے. کتنی کم تنخواہیں مؤذنین کو ملتی ہیں. وہ بھی تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، ورنہ وہ اجرت نہیں ہے، وہ کوئی ایسی تنخواہ نہیں ہے جس کو تنخواہ کہا ہے. ہمارے ہاں مؤذنین کی جو تنخواہ ہے گورنمنٹ کے جو ادنا سے ادنا ملازم کی تنخواہ سے بھی کم ہوتی ہے اس کی. اور وہ بیچارہ فجر میں اٹھ کے کیسی پابندی سے اذان دیتا ہے. اور اذان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، سب کی سمجھ میں آتے ہیں. عیسائی کیا بجاتے ہیں؟ گھنٹی بجاتے ہیں مندر بلانے کے لیے. یہودی گھنٹی بجاتے ہیں. ہندو بھی کچھ ایسے ہی کچھ پڑھتے ہیں، گھنٹی ونٹی بجاتے ہیں. بدھسٹ وہ ایسی اذان پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کی سمجھ میں بھی وہ جو ریکارڈنگ چلتی ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بول رہا ہے. پتہ نہیں کیا الفاظ ہیں، آوڑے گھوڑے چھوڑے گھوڑے، کچھ بھی لگا دو اس میں، فٹ کر دو، سب فٹ ہو جائے گا. جب ہماری اذان کی آواز گونجتی ہے ان اذانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مزہ آتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، سب کو سمجھ بھی، اس کا غیر مسلم بھی اس کا مطلب جانتے ہیں. اذان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے. ایک تو ہمارے رب نے اپنا نام ہمیں کتنا پیارا بتایا، اللہ. اس لفظ میں ایسی چاشنی ہے کہ اس نام کو لینے میں جو مزہ ہے وہ گاڈ کہنے میں، بھگوان کہنے میں، خدا کہنے میں یا کسی اور لفظ سے تعبیر کرنے میں وہ لذت نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حقیقی نام کیا ہے، اللہ ہی ہے. ایسے جب محبت سے آدمی نام لینا اللہ، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے اللہ ایسے. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ زبان سے اللہ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یا جان کر کہتے ہیں، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے لاشعوری طور پر یہ ادا ہوتا ہے زبان سے. اور کہا کہ مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جب میں یہ لفظ کہتا ہوں تو وہ گھٹن ختم ہو جاتی ہے لاشعوری طور پر. پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو کی تو بیڑا غرق کر دیا آج کے، ہماری گورنمنٹ نے بیڑا غرق کیا اس کا. ہماری حکومت و حکمرانوں نے اردو کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ ادب، وہ شاعری سب اب تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر ونس اپون اے، وہ کیا ہے بھائی؟ یہ چل رہا ہے آج کل شاعری میں. اتنی خوبصورت زبان تھی، زبان کی ایسی کی تیسی کر دی. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شراب یعنی کیسے تعبیر کر رہا ہے شاعر کہ یہ جو چلتا ہے نا شراب پلانے والے، شرابیوں کو شراب سے عشق ہوتا ہے نا، تو اکثر جو اللہ کی محبت کو بھی اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، ورنہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شراب سے تشبیہ سے کوئی شراب کی کوئی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ جو دور چلتا ہے نا شراب خانے میں، میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، میں خانے میں جو شراب کا دور چلتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے دم رکا یعنی میرا دم رک جائے گا اسی وقت، سمجھو یعنی تم سمجھو کہ میرا دم رک گیا. دم بھر بھی یہ ساغر رکا. اگر یہ چکر 1 منٹ کے لیے بھی رک گیا اور شراب پلانے والے نے 1 منٹ کے لیے بھی بریک لگا دی تو اس کے رکنے سے میرا دم بھی کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. جام کے جو چکر ہے نا، جام شراب کو کہتے ہیں، شراب کے جو چکر ہے نا یہ میرے خون کے چکر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری زندگی کے چکر اسی سے گھوم رہے ہیں کہ یہ شراب کے چکر چلتے رہیں. تو کیا مطلب تھا حضرت کا کہ یہ جو اللہ کی یاد کی اور اللہ کے نام کی شراب ہے، اللہ کے نام میں بھی تو شراب سے زیادہ مزہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اور آپ تو کہتے ہیں نا ذکر کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر تیسرا کلمہ صبح، تیسرا کلمہ شام بتاتے ہیں نا.
پڑھتے ہیں, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, پڑھ لیا, آج تیر مار دیا, آج بھائی میں نے صبح شام کی 100 تسبیح پوری کر لی, تیر مار دی. اہل اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ان کو اللہ کا نام لینے میں لطف, اور یار ایک تو بولو گے نہیں تو بات آگے نہیں چلے گی, اس کو مزہ آتا ہے. کتنا مزہ آتا ہے, کہتے ہیں جیسے شرابی کو شراب کے چکروں میں مزہ آتا ہے نا, تو جیسے شراب کا چکر رک جائے اور شرابی کو کہہ دیا جائے تجھے بوتل نہیں ملے گی, اس کی کیا حال ہوگا, کہے گا بھائی روٹی لے لو, بوتل دے دو. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, اللہ کی محبت کی جو شراب ہے اور اللہ کے نام کی جو شراب ہے, یہ چکر چلتا رہے گا اور زبان سے اللہ اللہ نکلتا رہے گا تو ہمارا دم بھی نہیں گھٹے گا. اور اگر یہ اللہ کا نام ہماری زبان سے نکلنا بند ہو جائے, کوئی ہم سے یہ نام چھین لے, تو پھر ہمارا دم بھی رک جائے گا. کیا بات چل رہی تھی بھائی, وہ بات کہاں سے شروع کی تھی یار؟ ہاں, وہ برما کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہاں اذان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو سکتا ہے, وہ ایسا نہ پابندی لگاتے ہیں نکل بھائی یہاں سے ہے بھائی. وہ یہی بیان کو بنیاد بنائے, تم نے کیا بولا ہے بھائی, وہی بولا ہے جو ہو رہا ہے, آپ بتا دو مجھے اس کا مطلب. میں ان سے پوچھوں گا گورنمنٹ سے, بھائی تم مجھے بتا دو اس کا مطلب کیا ہے یار. تو ہماری جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنا مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے, صاف مطلب کتنا خوبصورت کلام ہے جس سے اذان کی ابتدا ہوتی ہے. 4 مرتبہ فضاؤں میں یہ نعرہ گونجتا ہے اللہ اکبر. جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں, ان کو اذانیں سننے کو نہیں ملتی. اذان کا اپنا لطف ہے. سب سے زیادہ خوبصورت جو اذان لگتی ہے نا فجر کی ہوتی ہے, ایک دم خاموشی چاروں طرف. وہ خاموشی ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے. ایک دم اسپیکر سے آواز بلند ہوتی ہے. میرے تو گھر بالکل مسجد کے اوپر ہے, تو ایسا مزہ آتا ہے اللہ اکبر. ایک چاروں طرف خاموشی تھی, پہلا جو لفظ فضا میں بلند ہوا, کتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ, اتنا مزہ آتا ہے مجھے بستر پہ لیٹے لیٹے, میں نے کہا مزہ آ گیا مجھے. کیا آ گیا؟ مزہ, بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ نعمت ہمیں حاصل ہے اور اس نعمت کی قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام آج بھی زندہ ہے. نماز کو دیکھ لو آپ, 5 ٹائم نمازیں ہو رہی ہیں. دوسرے مذاہب میں اتنی عبادتیں نہیں ہیں, اور ایک تو عبادتیں کم ہیں, دوسری وہ عبادت کا طریقہ بہت آسان ہے. صبح صبح بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھ کے آپ چلے جاؤ, بس تھوڑا سا یوں گھماؤ, آئی بات سن, بھگوان کے یوں گھماؤ مٹھائی, یوں کر کے رکھ دو سامنے اور نکل لو وہاں سے. بھگوان جانے مٹھائی جانے, کھا گیا تو ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو آگے کھا لو. نتیجے میں کیا مٹھائی ملے گی نا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ وضو کرنا ہے, نہ غسل جنابت ہے. ہمارے ہاں تو بھائی صبح صبح اگر غسل فرض ہو گیا تو سردی میں صبح پہلے غسل کرو, تو وہ ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے. سردیوں میں غسل, سفر میں غسل فرض ہو گیا کسی پہ, تو بغیر طہارت کے نماز. پھر کپڑے ناپاک نہ ہو, ہمارے یہاں سختی کیا ہے, کپڑے ناپاک نہ ہو. لباس کی طہارت کا خیال کرنا ہے, وضو کا خیال کرنا ہے, وضو ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال کرنا ہے, وضو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, گیس کے مریضوں سے پوچھو, وضو بچا کے رکھنا ان بیچاروں کو. ہمارے ہاں مدرسے میں کچھ طلبہ گیس کے مستقل مریض بن گئے تھے, تو وہ ان کی الگ جماعت ہوتی تھی, ان سے جماعت میں اتنا لمبا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. ان کو اجازت تھی کہ آپ تھوڑا سا وہاں جا کے کھڑے ہو, جلدی جلدی نماز پڑھ لیا. تو وہ اس میں روز بروز 2-4 کا اضافہ ہوتا تھا, تو جس کا بھی اضافہ ہوتا تھا ہم کہتے پاک فضائیہ میں یہ بھی شامل ہو گیا ہے. جو بھی اس گروپ میں نیا بندہ آتا تھا, طلبہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا, طلبہ کہتے تھے اس نے بھی پاک فضائیہ جوائن کر لی ہے. تو نئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا مدرسے میں پاک فضائیہ کا کیا کام ہے بھائی, مدرسہ ہے اس میں پاک فضائیہ کہاں سے آ گئی. تو ہم کہتے تھے بھائی ابھی تم کچھ دن رہو گے, مدرسے کی دال کھاؤ گے تو تم بھی پاک فضائیہ, تھوڑے دنوں میں تم بھی پاک. ہمارے یہاں بکرے نہیں آتے تھے صدقے کے نا مدرسے میں, دال پکتی تھی زیادہ تر. تو وہ ہم کہتے تھے تم بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے, پاک فضائیہ کے. بتاتے تھے یہ چیئرمین ہے. ایک جو زیادہ مریض تھا اس کو یہ پاک فضائیہ کے چیئرمین. خیر, طالب علمی کا دور بڑا زبردست ہوتا ہے.
تو 5 ایک تو نماز کتنی مشکل عبادت, اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہے, کتنی دفعہ ہو رہی ہے آج بھی. ٹھیک ہے مسلمانوں میں اکثریت بے نمازی ہے, لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دوسرے مذاہب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ان کا ریشو بہت زیادہ ہے. ہندو اتنی عبادت نہیں کرتے اپنے رب کی, عیسائی نہیں کرتے, یہودی نہیں کرتے, جتنے مسلمان اپنے رب کی دن میں 5 ٹائم عبادت کرتے ہیں. آج بھی مسجدوں میں الحمدللہ, مسجدیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھری بھی ہوتی ہیں لیکن خالی بھی نہیں ہوتی. آپ ہمارے ہاں فجر میں آ کے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بڑی صفیں ہیں, 3-4 صفیں روزانہ الحمدللہ موجود ہوتی ہے فجر کی نماز, اتنی سردی میں. تو بڑی بات ہے یہ. اور یہ تو نماز ہو گئی. پھر مشکل کتنی ہے نماز پڑھنا. پھر دوسری عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰتیں کتنی نکلتی ہیں دھڑا دھڑ, پیسہ کتنا نکلتا ہے مسلمانوں کا. دنیا میں کسی مذہب میں جو اگر آپ ریشو دیکھیں گے تو مسلمان صرف زکوٰۃ کے نام پہ جتنا پیسہ نکالتا ہے نا, غریبوں کے لیے صدقہ کرتا ہے, صرف زکوٰۃ ہی کو اگر دیکھ لیا جائے تو غیر مسلموں میں کسی قوم میں صدقات و خیرات کا اتنا ریشو من حیث القوم نہیں ہے, کسی قوم میں نہیں ہے. پھر زکوٰۃ کے علاوہ جو چیزیں ہیں, صدقہ فطر ہے, فری کے غریبیاں جو چل رہی ہیں, ابا بیمار ہے تو صدقہ کر دو, اماں بیمار ہے تو صدقہ کر دو, شادی نہیں ہو رہی صدقہ کر دو, ہوئی بیوی بھاگ گئی صدقہ کرو, بچے نہیں ہو رہے صدقہ کرو, بچے ہو گئے بیمار ہو گئے صدقہ کرو. بات بات میں صدقہ کرنا بھی چاہیے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بکرے نہ دو صدقے کیا کرو, یاد رکھو. ایک یہ بھی ٹاپک ہے جس میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. صدقات و خیرات. پھر بقرعید پہ سب سے مہنگا تہوار مسلمانوں کا ہے بقرعید, پتہ ہے آپ کو؟ اتنا خرچہ کسی تہوار میں نہیں ہوتا, اور جن تہواروں میں اتنا خرچہ ہوتا بھی ہے اس میں غربا کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اس میں زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے بزنس میں, جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کیک تقسیم بٹتے ہیں, بیکری والوں کا فائدہ ہوتا ہے, کروڑ پتی لوگ اور کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. غریبوں کا فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کرسمس پہ غریب کو کیک مل جائے گا, کیا کرے گا وہ کیک کا. ہماری بقرعید جو ہے اس پہ جو مالداروں پہ قربانی واجب ہے, اور وہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ اتنا گوشت غریبوں کو ملتا ہے, اتنا گوشت ملتا ہے کہ حد نہیں ہے جس کی کوئی. تو ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں, حج دیکھ لیں, حج دیکھ لیں آپ, کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. حج تو یہودیوں میں بھی تھا, عیسائیوں میں بھی تھا, مگر ان کے حج کا کوئی پتہ چلتا ہے کب آیا کب گیا؟ پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا بڑا اجتماع, اور کتنا سخت مجاہدہ ہوتا ہے اس میں, کیسے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں. دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی. رمضان دیکھ لو, 1 دن کا روزہ نہیں ہے, 2 دن کے نہیں ہیں, گرمی ہو سردی ہو, بعض دفعہ شدید. ابھی آج کل جو رمضان جن موسم میں آ رہا ہے وہ تو شدید گرمی کے. یورپ میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں 20-20 گھنٹوں کے روزے ہو جاتے ہیں وہ ان کے, اور ہمارے ہاں اتنے لمبے تو نہیں, لیکن گرمی کتنی شدید. 1 دن نہیں ہے, 2 دن نہیں ہے, پورا 1 مہینہ کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے بہت سے نہیں بھی رکھتے, لیکن رکھنے والوں کا ریشو پھر بھی زیادہ ہے, اور دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرو گے تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ ساری چیزیں انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں کہ بھائی اسلام ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح جو اصل بات کی طرف میں آ رہا تھا کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں بھی دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ہوتی. وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف. اب آپ دیکھو ہمارے جو میڈیا ہیں ان میں سے اکثر چینل بکے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے چینل بکے ہوئے ہیں, اکثر چینل کیا کر رہے ہیں؟ بکے ہوئے ہیں. وہ ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں, ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جس میں علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسلامی کلچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے نا جیو ٹی وی نے ایک ڈرامہ بنایا تھا کہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی عدت گزارو, تو وہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ عدت ودت کچھ نہیں ہوتا. اس کے کلپ آئے میرے پاس, ڈرامہ بنایا, اس میں ڈرامے میں ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے تو عدت کے بعد تم کہیں اور شادی کرو گی, تو وہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ عدت ودت کچھ نہیں ہوتی, میں گھر میں باؤنڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ کس کا مذاق ہے؟ اسلام نے کہا نا, قرآن نے کہا کہ عورت پر عدت لازم ہے, اور وہ اس کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو گھر میں باؤنڈ
ہونا پڑے گا. اور اگر طلاق ہو جائے تو 3 مینسز جب تک آ کے ختم نہیں ہوتے اس کو گھر میں باؤنڈ. بولو بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. تو ڈراموں میں مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, پھر علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف تعلیمات. فیملی پلاننگ اسلام کی تعلیم کے 100% اگینسٹ ہے. اسلام گروتھ ریشو چاہتا ہے کہ بڑھاؤ, اور فیملی پلاننگ والے کیا کہتے ہیں, گھٹاؤ. تو بات کس کی چل رہی ہے؟ ان کی چل رہی ہے, علماء کی تھوڑی چل رہی ہے. علماء کی بات تو بہت کم کانوں تک پہنچتی ہے, جن تک پہنچتی ہے وہ سارے متفق ہی نہیں ہوتے, خود علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اتنی مضبوط ان کی اس لحاظ سے دعوت ہے کہ میڈیا ان کے پاس, پاور ان کے پاس, طاقت ان کے پاس, پیسہ ان کے پاس, اور ان چیزوں پر ان کو پیسہ ملتا ہے. اگر وہ آپ کی باتیں شروع کر دیں تو پھر یہ پیسہ وہاں سے بند ہو جائے گا. جو اس قسم کے چینل اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں, تو ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس عزت ہے, ان کے پاس شہرت ہے, ساری چیزیں ملا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ. اور اس طرف کیا ہے, نہ پیسہ ہے, نہ ان جیسی شہرت ہے. اس طرف صرف کیا ہے, اخلاص. تو وہ اخلاص دیکھنا ہو تو جا کے اجتماع میں دیکھ لو, کوئی بکاوا نہیں ہے. بکنے والے لوگ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں مٹیوں میں بیٹھ کر. میں ایک دفعہ کی اجتماع میں گیا تو مجھے بتایا کہ یہ خواص کا کمرہ ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا کوئی صوفے ایئر کنڈیشن ہو گئے, وہ بھی ایسا ہی کمرہ ہے, بس تھوڑی سی دیوار لگا کے یوں کر دیا تو یہ کیا بن گیا, خواص کا کمرہ بن گیا. وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی نیچے ہی بیٹھے گا. ایک دفعہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم گئے. انہوں نے جا کے بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. ہمارے حکمرانوں میں یاد رکھو جہاں بہت ساری برائیاں ہیں تو کچھ خیر کے کام بھی یہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو برائی کہتے رہا کرو, ان کی اچھائیوں کو. ہر حاکم نے کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں, ہر ایک نے, کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کر رہا. جہاں گڑبڑیں کی ہوتی ہیں, ہاں ایک کبھی ماضی قریب میں گزرے تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بہت بڑی فلم تھے. وہ کیا تھے, بہت بڑی فلم تھے. ان سے خیر کی توقع, میں نام نہیں لوں گا, آپ وہ نہ سمجھے جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے, وہ نہیں. ان سے بھی پہلے ایک گزرے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ. جب بھی وہ بات کرتے ہیں مسکرا کے کرتے ہیں, بزبان حال قوم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خون پی لیا میں نے, مگر پھر بھی کیسا مسکرا رہا ہوں, ہر وقت مسکراتے ہیں. وہ ایک نئی چیز تھی, مارکیٹ میں آئی تھی, اور وہ کچھ ہے, کچھ بہرحال کچھ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو وہ بچے ہوئے بھی ہیں, کوئی کیس بھی نہیں ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, اور باقی جو بھی کچھ بھی کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. عجیب بات, کسی کیس بن جاتا ہے, کسی کو بدنام ہو جاتا ہے, کوئی دھرنا ہو جاتا ہے, لیکن وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بھارت. جب بھی آپ کا ان سے کہیں بات چیت ہو تو دم ضرور کروائیں ان سے. آپ جب بھی آپ کی ان سے کہیں ملاقات ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, حضرت دم کر دیں. کچھ ہے آپ کے اندر, کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اللہ نے اتنا اونچا پہنچایا, آپ نے کامیاب حکومت کی ہے. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم نے جا کے ایک بہت بڑی رقم پیش کی ان کو, حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب, رائے میں جا کے, کہ یہ آپ کے کام کے لیے. کوئی بھی, انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, وقت چاہیے. آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں, ہمیں بندہ چاہیے کہ بندہ سدھر جائے. پیسے تو کہتے ہیں نا پنجابی میں آن جان والی چیز ہے, پیسے کیا ہے, بندہ ٹھیک ہو جائے. واپس کر دی رقم انہوں نے. اس نے بہت اصرار کیا کہ یہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لے لیں. پھر وہ انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا, جتنی بڑی رقم آپ کو میں دے رہا ہوں اتنا چندہ کوئی کسی مولوی کو نہیں دیتا. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. کیا غیرت ہے, کیا استغنا ہے. کہ مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے. ابوالکلام نام بھی ان کا, کلام کا باپ, ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ. ان کی تحریر میں بڑی جان تھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد کا موقف یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے.
اب دونوں طرف عوام تھی اور ان حضرات میں مناظرے ہوتے تھے. تو کسی نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور موضوع کیا تھا کہ بھائی میں ان کو قائل کروں گا مولانا شریف تھانوی کو کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے, جبکہ حضرت مولانا شریف علی تھانوی کی رائے کیا تھی, بننا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابوالکلام آنا چاہتا ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا آنے دو, یہاں جد الکلام کو پائے گا, یعنی جد کہتے ہیں دادا کو. ایک ان کا اسٹائل تھا, کہا کہ آنے دو, اگر وہ ابوالکلام ہے تو ہم وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کیا ہیں, کلام کے دادا ہیں. ٹھیک ہے, آ جاؤ بات کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے بیٹھ کے. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. چلو شاباش, نکلو یہاں سے, تعلیم میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو اتنے اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بھی. ابھی یہ جو میڈیا اور ڈرامے اور فلمیں آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں نا کہ یار اسلام ختم ہو رہا ہے, اصل تو یہ پھیل رہی ہے بے حیائی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی, ابھی اتنی جلدی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. وہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, بریگیڈیئر بھی, کرنل بھی, لیفٹیننٹ کرنل جیسے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. سب ایسے آرام سے جا کے, ضیاء الحق اپنے دور میں پابندی کے ساتھ جایا کرتے تھے, اور ایسے ہی جا کے مٹی میں بیٹھ جاتے. تو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو ان اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اسلام کے ایک جو ہے نا ایک شان نظر آتی ہے ان چیزوں میں.